حضور نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ ادخل اللہ محبتہ فی قلوب الناس فلا یبغضہ الا من فی قلبہ نفاق۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت فارق حق و باطل امام عاشقاں امام احمد رضا خان المعروف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر بہت ہی پیاری حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرا امتی میری ذات پر درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت تمام مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام مخلوق اس کی محب بن جاتی ہے، وہ لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ لیکن فرمایا الا من فی قلبہ نفاق، جس کے دل میں نفاق ہے، جو منافق ہے، وہ ابھی بھی اس سے نفرت کرے گا، باقی سارے ایمان والوں کے لیے درجہ محبوبیت پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ بابرکت پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک پڑھ کر سناؤں گا، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سننے کے بعد ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشا فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، جس دن زمین تانبے کی ہوگی، جس دن سورج گرمی شدت کی برسا رہا ہوگا، جس دن زبانیں پیاس کی وجہ سے باہر لٹک رہی ہوگی، اور جس دن اتنا پسینہ نچڑ رہا ہوگا کہ اگر کشتیاں بھی اس کے اندر چھوڑ دی جائیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ کشتیاں بھی چلنے لگیں۔ جس دن اتنی شدت کی گرمی ہوگی، ہر بندہ سایہ تلاش کرے گا، سایہ نہیں ملے گا۔ بندہ کہے گا کہ مجھے چاہے تم دوزخ میں بھیج دو، کم از کم اس شدت سے، اس گرمی سے، اس قہر سے مجھے نجات دے دو۔ ہر بندہ ٹھنڈک حاصل کرے گا، ٹھنڈک کی تلاش میں ہوگا۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت سایہ صرف اللہ کے عرش کا ہوگا، اور کوئی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ ویسے تو تقریباً 75 یا 76 کے قریب وہ تعداد پہنچتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، لیکن اس حدیث پاک کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ اس دن سایہ عطا فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے۔ فرمایا امام عادل، پہلا وہ جو نیک عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا حکمران بادشاہ، اس بندے کو اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صدقہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کا اس ملک پاکستان کو بھی عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ حکمران عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ایک حکمران ہمیں بھی دیکھنا نصیب فرمائے۔ دوسرا فرمایا شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی عبادت میں گزری، یہ نہیں کہ عمر گزار دی، ایک حصہ گزار دی، سوچا شادی ہوگی پھر بڑھاپا آئے گا پھر عبادت کر لیں گے، اللہ تعالیٰ تو معاف فرمانے والا ہے۔ نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من مر علیہ 40 سنہ لم تبلغ حسناتہ سیئاتہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضور فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال زندگی عطا فرمائی، ابھی بھی اس کی نیکیاں تھوڑی ہیں، گناہ زیادہ ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کا عذر قبول نہیں فرمائے گا، ایسا بندہ جہنم میں جانے کے لیے تیار رہے۔ تیسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، تیسرا وہ بندہ جس کا دل مسجد میں لٹکا رہے، مطلب یہ کہ اس کے دل میں یاد یہی تمنا ہے، یہی آرزو ہے، کب میرے رب کا مجھے بلاوا آئے پھر میں پھر سجدہ ریزی کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو جاؤں۔ آج ایسے بھی نمازی ملتے ہیں جو بظاہر تو اللہ کے گھر میں چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے دل پھر بھی دنیا کے اندر پھنسے ہوتے ہیں، ان کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے،
نماز پڑھنے کے دوران شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، فلاں بات یاد کرو، فلاں یاد کرو، اس میں بندے کی پکڑ نہیں ہے، اس کی وجہ سے نماز پر کوئی اثر بھی نہیں پڑتا، کیونکہ بندے کی اس میں قدرت ہی نہیں، بندے کے اس پر بس ہی نہیں، اور جو بندے کی قدرت میں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کا بندے کو مکلف نہیں کرتا، اس کا تو بندے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن جو جتنا کہ بندے کے اندر طاقت ہے کہ بندہ اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالے، یہ بندے کی طاقت پہ ہے، قدرت میں ہے، لیکن وہ پھر بھی دنیا کی محبت لے کر مسجد میں جاتا ہے، ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں، جے تیرے دل دی ڈور کسے ہوری ول ہو سی تے کیوں مل بین مسیتی ہو اتوں اتوں پاک دسیں دے تے من وچ کھوٹ پلیتی او خالص نیل پرانے اوپر، فرماتے ہیں دل پر زنگ چڑھا ہوا دنیا کی محبت، خالص نیل پرانے اوپر نہیں چڑھتا رنگ اصلی تی ہو میں قربان اونا تو باہوں جنہ مگر سجن دے نیتی ہو۔ آپ فرماتے ہیں جو حضور کی یاد میں رہتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن حب نبی لے کر، عشق مصطفیٰ لے کر جو پڑھتے ہیں ان کو میں مانتا ہوں وہ پکے سچے نمازی ہیں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، چوتھے وہ دو بندے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے تعلق توڑ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مال پیسہ عہدہ جائیداد دیکھ کر، دنیاوی عہدہ دیکھ کر کسی کے ساتھ رشتہ تعلق قائم کرنا، یاری لگا لینا، یہ نہیں، نمازی دیکھ کر، تہجد گزار دیکھ کر، نیک اعمال کی طرف رغبت کرنے والا دیکھ کر اس کی ساتھ دوستی لگا دینا۔ میرے آقا فرماتے ہیں چوتھے یہ دو بندے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پھر پانچویں نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں وہ بندہ جس کو حسن و جمال والی، مال و دولت والی، منصب جائیداد والی عورت نے گناہ کی طرف دی، دعوت دی، زنا کی طرف بلایا، لیکن وہ یاد خدا میں اپنے آنسو بہاتا ہے، وَفَقَالَ إِنِّي خَافُ اللَّهَ، یہ کہہ کے گزر گیا کہ مجھے اپنے رب کا خوف آتا ہے۔ چھٹے نمبر پر میرے آقا فرمایا جو بندہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے، سیدھے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرے اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں میرے بس میں ہو تو میں ان کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہ چلنے دوں کہ میں نے نیکی کی ہے۔ اتنا ایسا ذہن ہوتا تھا ہمارے بزرگوں کو، نیکی کر کے چھپایا کرتے تھے، لیکن آج ہم نیکی کرتے ہیں تو ہماری نیکی کوئی ایسی ہوگی جو فیس بک سے محروم رہ جائے، جو واٹس ایپ سے محروم رہ جائے، جو سٹیٹس لگانے سے محروم رہ جائے۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نیکیاں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور ہمارے درمیان رہیں، کسی کو پتہ نہ ہو۔ ساتویں نمبر پر، آخری نمبر پر میرے آقا نے فرمایا ذاکر اللہ خالین ففادت ایداں، اکیلا بیٹھ کر بندہ تنہائی میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اپنے رب کی یاد کر رہا تھا، اور خوف خدا میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ سبحان اللہ۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب بھی خوف خدا میں آنسو بہاتے تو اپنے آنسوؤں کو زمین پر نہ گرنے دیتے، اپنے کپڑوں پر نہ گرنے دیتے، بلکہ ہاتھوں پر لے کر اپنے چہرے پر، ایسے اپنے داڑھی پر مل لیا کرتے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بالاغنی ان النار لا تاکل مودین مسحت الدموع، فرمایا لوگوں مجھ تک میرے آقا علیہ السلام کی ایک ایسی حدیث پہنچی ہے، حضور نے فرمایا اگر بندہ مومن جہنم میں چلا بھی گیا، جہنم سارے حصے کو، سارے وجود کو جلا سکتی ہے، لیکن خوف خدا سے نکلے ہوئے آنسو جس جسم کے حصے کو تر کریں گے، جہنم میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ حصے کو جلا سکے۔ میں اس لیے اپنے آنسوؤں کو اپنے چہرے پہ مس کر لیتا ہوں تاکہ اللہ نہ کرے میں دوزخ میں چلا بھی گیا تو میرا یہ چہرہ جو میرے آقا علیہ السلام کے چہرے پر ہے، جو آدم علیہ السلام کی شکل و صورت پر ہے، یہ محفوظ رہے، اس کو جہنم کی آگ نہ کھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو کریم آقا علیہ السلام کی اس پیاری حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔